طالب علم کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، دینی تعلیم، طالب علم کے لیے جو دینی تعلیم ہے اس کا پہلا سبق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کس کا کام کر رہے ہیں، آپ جو کام آپ کرنے لگیں اس کو دینی علم کے حصول کے نام پہ، یہ بنیادی طور پہ کام کس کا ہے؟ آپ عامل ہیں، آپ اپنے آپ کو مزدور سمجھیے، تو یہ کس کی مزدوری آپ کرنے لگے؟ معاشرے کی، لوگوں کی، والدین کی، جماعتیوں کی، اپنے حلقے کی؟ آپ کا ایگریمنٹ کس سے ہے؟ آپ کا جو لوگ یہاں اس پوائنٹ سے غلطی کھاتے ہیں نا وہ کبھی نہیں سنبھلتے۔ تو چونکہ یہ معاہدہ، یہ ایگریمنٹ بنیادی طور پہ اللہ کے ساتھ ہے، جس طالب علم کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے نا، دل میں راسخ ہو جائے، یہ پہلا سبق جو ہے اس نے یہ ازبر کر لیا، ذہن میں بٹھا لیا کہ یار میرا لوگوں سے تعلق نہیں ہے، وہ ادھر تعلق ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ۔ پھر وہ اپنے اللہ سے جو ہے نا وہ کہتا بھی ہے کہ یا اللہ میں تیرا ہو گیا، میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ ساری تیرے دین کے نام پہ لگا دی، قربان کر دی، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ کی طرف سے بھی کوئی جواب آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ یہی آتا کان اللہ ہو رہا ہو، پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بندے میں تیرا ہو گیا۔ پھر یہ جو ہونے ہوانے کا جو مرحلہ ہوتا ہے نا، اس میں یہ آزمائش کے بغیر نہیں چلتا آگے، پہلے بھی نہیں چلا، اب بھی نہیں چلے گا، آئندہ بھی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر تکلیفیں آتی ہیں، عموماً جو تکالیف طالب علموں کو اس میدان میں آتی ہیں، جو بڑی تکلیف آزمائش ہوتی ہے، وہ ان طالب علموں کے لیے ہوتی ہے کہ جو مالدار گھرانے سے نہیں ہوتے، غریبی ہے، کچھ جیب خرچ نام پہ کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس تھوڑا بہت ہے، کسی یعنی درجات ہیں طالب علموں کے۔ تو یہاں پہ آ کے شیطان جو ہے نا وہ بہت طالب علموں کو گمراہ کرتا۔ پھر وہ یہ بھی کہ دیکھ مولوی تو ابھی سے بھوکا مر رہا ہے، سارے یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، فلاں کے پاس کپڑے ایسے ہیں، فلاں کا جوتا ایسا ہے، فلاں کی جو ہے وہ ان آسائشوں میں ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ چھوڑ یار اس کو، تو جا مزدوری کر، کو کاروبار کر، تجھے نظر نہیں آ رہا تیرے والدین پریشان ہیں، ان کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے، تو یہ تو تیرا وقت ہے کہ تو والدین کا سہارا بنے، تو الٹا بوجھ بنا ہوا ہے، تو چھٹ مسیت نو مسیتے کی کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح کی، اب جس طالب علم کو والدین کی طرف سے یہ سپورٹ فکری نہیں دی گئی ہوتی نا کہ بیٹا تو چھوڑ اس بات کو، ہمارا مت سوچو، میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، بس تو جانے اللہ جانے، میرا فکر نہ کر تو، وہ بچے جو ہے نا وہ گھبرا جاتے ہیں، اکثریت بھاگتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے نا، ہم تو ہر سال پتہ نہیں کتنے آتے ہیں، کتنے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ پھر بات وہیں آتی ہے کہ طالب علم کو بھی پہلے سمجھنا چاہیے کہ جس راہ پہ میں چلنے لگا ہوں، اس راہ پہ یہ کس کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ۔ اب میں اس میں ایک زندگی کا واقعہ ہے، بڑا عجیب و غریب ہوں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جس سے طالب علم کو کتنا سہارا ملتا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والدہ بھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمیں
سنایا بھی کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں وقف کیا ہوا. ایک دفعہ میں گوجرانوالا میں پڑھتا تھا، پہلی دوسری جماعت ہوگی ابھی، کون سا، گھر آیا تو ہماری زمین تھی، کاروبار تھا، تو گھر آ کے میں بیٹھا ہوں تو ملے گلے والد صاحب بھی آ گئے، تو کہنے لگے مجھے کہ تو تھوڑا فارغ ہو کے نا تے آ میرے نال کوئی تھوڑا کم کرا. دوجے پائی جڑے نا وہ اج پتہ نہیں وہ کتنے گیا ہے، وہ کتنے گیا ہے. اچھا چلو، کام تو میں پہلے بھی کرتے تھے، میں کون سا جو ہے نا وہ نکما تھا، کوئی یہی کاروبار ہی تو میں کرتا گیا تھا، یہ سارا جو زمیندارے کے جو مسئلے ہوتے. اب یہاں پہ والدہ رحمت اللہ علیہ، بات سنو کہ یہ چیزیں معمولی نہیں ہوتی ہیں. وہ فوراً بولی اللہ اکبر، اللہم اغفر لہا ورحمہ، اللہ اغفر لہا ورحمہ. والد صاحب کو مخاطب ہو کے کہنے لگی اللہ دے بندے ہو، نالے تسی کہن دیو کہ وقف کر دیتا ہے، اللہ نو دے دیتا ہے، تے جیڑی شے وقف کر دئیے، اللہ نو دے دئیے، پھر وہ کو کم تے نہیں لئی دا نا. اچھا تو کم کیڑا میں کو مرن لگا تھا یار. انہوں نے بھی یہ بات سنی اور چلے گئے، کہا ٹھیک ہے، چلے گئے. ہمیں اب ظاہر یہ جو موقف ہے، یہ کیا موقف ہے یہ؟ اچھا میں نے والدہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اچھا چلو پھر میں باہر پھرنا ٹورنا تے صحیح نا، ٹھیک ہے، جا پتر جا. تو گیا، جا کے میں نے والد صاحب کے ساتھ جو کام کاج تھا وہ میں نے کروایا، میں سب کچھ جو ہے نا کیا. تو بات یہ ہے کہ وہ جو اوپر ہے، کیا اس کے نوٹس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ ہیں. ایسے والدین کے لیے اس نے کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، بہت کچھ رکھا ہوا ہے. اور ایسے ان کی اولادوں کے لیے اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے. وہ بچے کبھی ناکام نہیں ہوتے. تو بات یہ ہے کہ یہ شیطان جو ہے یہ تو کرتا ہے یہ سب کچھ. تو مشکلیں آتی ہیں. جو طالب علم ان مشکلات، اب در تاریخ میں جاؤ یا جو سب سے بڑا عالم آپ کو نظر آئے گا نا، امام الدنیا، اور وہ صدیوں آج بھی اتنا ہی بڑا امام الدنیا ہے جتنا وہ کبھی پہلے تھا. اس کے پیچھے آپ کو جو ہے نا وہ غربت اور فقیری کی زندگی اس کی بھری ہوئی آپ کو نظر آئے گی. امام بخاری کو لے لیجیے، ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ و تعالی عنہ کو لے لیجیے کہ ان کی بھوکا عالم جو ہے نا وہ کیا ہوا کرتا تھا. تو دیکھیے کہ مشکلات تو آتی ہیں، لیکن جو بندہ ان مشکلات میں صبر کرتا ہے اور علی وجہ البصیرہ کرتا ہے، ایک ہے مجبوری دا صبر نہیں، علی وجہ البصیرہ، اس کی زندگی بہت مثالی بند. جب اللہ کی پھر باری آتی ہے، باری کی بات ہے، یہ اس کاروبار میں پہلے ہے من کان ہمیں اللہ کا ہونا پڑے گا، پھر وہ تھوڑی ہل جل تو ہوگی نا.